کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے روسی صدر نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ شروع ہوا چاہتی ہے۔ کیا ملحمۃ الکبریٰ کے واقعات کا ظہور پذیر ہونا اب بہت قریب آ گیا ہے، اور کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بس اب ہوا چاہتا ہے؟ آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بات کرتے ہیں صدر ولادیمیر پوٹن کی، جو روس کے صدر ہیں، اور انہوں نے 4 گھنٹے کے Q&A کے سیشن میں ویسٹ پر الزام لگایا کہ اس نے روس کو دھوکہ دیا ہے۔ 90 کی دہائی میں کچھ ہونے والے معاہدات کے مطابق یہ روس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ نیٹو کی ایکسپینشن نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں جبکہ سوویت یونین کا خاتمہ ہو رہا تھا، روس کو یہ خطرہ تھا کہ جتنی بھی بالٹک کی ریاستیں ہیں اور بلکان کی ریاستوں کو نیٹو اپنے اندر شامل کر لے گا، اور اب یہی خیال یوکرین کے متعلق روس ظاہر کر رہا ہے، جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یوکرین کو بھی اب نیٹو میں شامل کرنے کی پوری طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں، اور روسی صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر یوکرین کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہم ذرا تھوڑی سی دیر میں یوکرین کے موضوع پر مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت یہ بات یہ بھی کہی گئی کہ اگر نیٹو میں فن لینڈ اور سویڈن شامل ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا رسپانس روس دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ روسی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ روسی بچوں کو بھی تربیت دی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنا سلسلہ جاری رکھیں۔ بہرحال اب یہ خبریں بھی ہمارے سامنے منظر عام پر آئیں کہ 10,000 روسی سپاہی اس وقت گھر جا رہے ہیں اور وڈرال ہو رہا ہے، لیکن ایسے ہی خبریں کچھ تھوڑے مہینوں پہلے بھی آئی تھی، لیکن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان خبروں کا تصدیق کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اور کیا روسی صدر چاہتے ہیں یہ فیصلہ اب 2022 میں ہوگا؟ اس وقت پورے یورپ میں شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب روسی صدر کوئی حملے کا فیصلہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ سن اخبار یہ خبر بھی دے رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر روس میں قبریں کھودی جا رہی ہیں، جس سے ان باتوں کا اندیا ملتا ہے کہ روسی صدر اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ یوکرین پر حملہ ضرور کریں گے۔ سوال وقت کا ہے، اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نیٹو کا رسپانس کیا ہوگا؟ کیا نیٹو یوکرین کی مدد کو آئے گا؟ نیٹو نے ابھی پچھلے دنوں یہ اس بات کی وضاحت کی تھی کہ وہ مدد کو نہیں آئیں گے، صرف یوکرین کو اسلحہ بیچیں گے اور ضروری ساز و سامان جو دفاعی ساز و سامان کہلاتا ہے وہ پرووائیڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف بھی سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے، کیا امریکہ یوکرین کی مدد کو آئے گا؟ امریکہ نے پچھلے دنوں بھی یہ صاف کہہ کر انکار کیا کہ ہم یوکرین کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، صرف اور صرف وہی بات جو نیٹو نے کہی کہ ہم ہتھیار سپلائی کریں گے اور ضروری ساز و سامان دیں گے، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت نیٹو اور امریکہ کوئی خاص کھیل کھیل رہے ہیں، گو کہ ان ممالک کی تاریخ ہمیشہ سے رہی ہے کہ بلا وجہ کی جنگ میں یہ لوگ نہیں کودتے۔ خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے ہم یہ بات کہتے چلیں، یہ بتاتے چلیں کہ دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم میں امریکہ نے کسی طور پر بھی شروع میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن جب اس کو احساس ہو گیا تھا کہ پیسہ کمانے کا موقع آ گیا ہے تو وہ جنگوں میں کود پڑا، اور اس نے پھر اچھا خاصا مال بنایا تھا ان جنگوں میں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر اس وقت سمجھی جا رہی ہے کہ روسی صدر اس وقت پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ بیزنطینی امپائر کا وہ احیاء ہو چکے، ساتھ ساتھ وہ سوویت یونین کا نام تو لیتے ہی ہیں، لیکن اگر ان کے اقدامات کا گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا جائے تو روسی صدر چاہتے ہیں کہ اس قدیم روم کی احیاء ہو سکے، جو کہ ایک زمانے میں تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا، اور اس کے قبضے میں مڈل ایسٹ کے ممالک بھی تھے، ترکی کا علاقہ بھی شامل تھا۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی بارہا ویڈیوز میں 3 سال سے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ کانسٹینٹی نوپل اصل میں نشانہ ہے، استنبول نشانہ ہے، باقی یہ تمام واقعات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہو رہے ہیں، جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں پیشن گوئیاں کی ہیں اور بتایا ہے
کہ آخری ज़माں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک لشکر مقابلہ کرے گا رومیوں سے۔ بظاہر یہ لڑائی ہونے جا رہی ہے جو کہ نیٹو اور روس کے درمیان ہوگی، لیکن اس میں لگ یہ رہا ہے کہ ترکی کا علاقہ بھی شامل ہو جائے گا۔ ترکی نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں ملوث ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ ترکی کے تاریخی تعلقات یوکرین کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے ایک زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے ایک بڑے حصے کا تعلق یوکرین سے تھا، حریم سلطان کا تعلق بھی جو کہ الیگزینڈریا کے نام سے مشہور ہیں، ان کا تعلق یوکرین سے ہی تھا اور وہ وہاں سے کنیز بنا کے لائی گئی تھی۔ پھر بعد میں ان کو سلیمان علی شان نے ان سے نکاح کیا اور ان کو اپنے حرم میں داخل کیا تھا، اور پھر یہی وہ حریم سلطان کے نام سے مشہور ہوئیں، جو کہ ایک انتہائی طاقتور ملکہ کے طور پر مسلمانوں کی تاریخ میں یاد کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ تاریخ کی وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے آئندہ آنے والے عثمانی سلاطین پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے۔ تو یوکرین اور ترکی کا تعلق بہت گہرا ہے، اور ترکی بھی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یوکرین پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا جائے۔ یہی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے پچھلے دنوں بر اختیار نام کے ڈرون طیارے یوکرین کو فروخت کیے، جنہوں نے روسی فوجوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے دونیتسک اور دونباس کے علاقے میں، جہاں پر اس وقت لڑائی جاری ہے، اور تقریباً 2014 سے اب تک 15 سے 16 ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں۔ وہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور روسی فوجوں کو بڑے پیمانے پر یہ ڈرونز نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کا نقشہ بھی ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جب یہ جنگیں نمودار ہوں گی، اور تیسری عالمی جنگ میں مشرق وسطیٰ ایک انتہائی اہمیت کا حامل خطہ ہوگا، کیونکہ ہماری رائے میں اصل یہ لڑائی یوکرین کی تو ہے ہی ہے، یورپ میں بھی یہ معرکہ برپا ہوگا، لیکن اس کے اصل اثرات جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں نظر آئیں گے۔ اس وقت ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ لیبیا میں اور الجزائر اور ویسٹرن صحارا میں بھی کہیں کہیں آپس میں روس اور ترکی گتھم گتھا نظر آتے ہیں۔ الجیریا کے کچھ علاقوں میں بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور مالی میں بھی کچھ یہ اثرات دیکھے جا رہے ہیں، جہاں مالی میں اس وقت روس کا ویگنر گروپ جو کہ مرسنریز گروپ کا ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے اور مرسنریز فراہم کرتا ہے، وہ لوگ مالی میں بھی آپریشنل ہیں، لیبیا میں بھی، الجزائر میں بھی اور دیگر علاقوں میں ہیں، اور ترکی بھی ان علاقوں میں ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ سوڈان کے اس وقت حالات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کچھ بھی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ صدر رجب طیب اردگان کی قیادت میں اس وقت لگتا ہے ترکی قوم متحد ہو چکی ہے، جہاں یہ بات بھی پچھلے دنوں نظر آئی کہ جب ترکش لیرہ گر رہا تھا تو صدر رجب طیب اردگان نے پوری طریقے سے قوم سے اپیل کی کہ وہ اپنی لوکل کرنسی میں چینج کریں، جس پر قوم نے لبیک کہتے ہوئے ترکی میں ڈالروں کے بڑے ذخائر کو اپنی ترکش لیرہ میں چینج کیا، جس سے ڈالر کی قیمت اب گر گئی ہے اور ترکش لیرہ کی قیمت تقریباً 50% اوپر آئی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ترک ایک بڑی قوم ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ملک سے محبت بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا ملک ترقی کرے، لیکن صدر رجب طیب اردگان کو اپنے پتے انتہائی اعتماد کے ساتھ اور انتہائی محفوظ طریقے سے کھیلنا ہوں گے، کیونکہ روس بھی ان کے گرد آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اپنے رسل و رسوخ کو مزید آگے بڑھائے۔ امریکہ کی افغانستان میں ہار کے بعد اور عراق میں اس کو ذلت آمیز شکست جو ہوئی ہے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں کردار محدود ہوتا چلا جائے گا۔ اس ضمن میں اسرائیل کا کردار ابھر کر سامنے آئے گا، لیکن اس وقت ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل ترکی کا اتحادی بن چکا ہے، جس سے یہ محفوظ بات ہوتی ہے کہ شاید ابھی اس وقت رجب طیب اردگان کو اسرائیل سے اپنا تعلق توڑنا ہوگا، اور کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ساتھ ساتھ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے مسلمانوں کے مفادات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہاں پر ملحمہ کی بات ضرور کریں گے، جہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انتہائی قریب آ چکا ہے، گو کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ترکی رشیا کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کرے گا یوکرین کے معاملے میں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں ان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ
ایک وقت آئے گا کہ ترکی ان معاملات میں ملوث ہو جائے گا، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد فتح قسطنطنیہ کا واقعہ پیش آئے گا، اور پھر ہمیں مسلمان ایک بڑے ملحمۃ الکبریٰ میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اس وقت بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمان جو ہوں گے وہ ایک رومیوں کے گروہ کے ساتھ تعاون کریں گے اور دوسرے رومی گروہ سے جنگ ہوگی، لیکن بعد میں یہ دونوں رومی گروہ اکٹھے ہو جائیں گے اور مسلمانوں سے لڑائی کریں گے، جو کہ بعد میں آنے والے ترکی کے حالات کی طرف بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اب وہ حکمت اور عقل سلیم عطا کرے، اس طریقے سے مسلمانوں کے سامنے لائے عمل لے کر آئے اور مسلمانوں میں وہ بڑے لیڈران کو پیدا کرے، تاکہ وہ اس وقت امت مسلمہ کو جو درپیش چیلنجز اور مسائل ہیں ان سے نجات حاصل کر سکیں، اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کر چکے ہیں، کیونکہ اس وقت حالات انتہائی سنگین نظر آتے ہیں اور امت مسلمہ ایک انتہائی نازک دور سے گزرنے والی ہے۔ تیسری عالمی جنگ کے بادل پوری دنیا پر منڈلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اقتصادی بدحالی کے اثرات نمودار ہو رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے متعلق ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے، جہاں پھر ایک دفعہ ہم دابت الارض کے حوالے سے اپنے ایک نئی تحقیق کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کیا مراد ہے۔ ہم ابھی اس پر مزید تحقیق کے طلبگار ہیں، تھوڑی اور محنت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ ہماری تحقیق مکمل ہوگی تو آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے کرونا وائرس اور دابت الارض اور ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں تعلق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم۔